أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے کہا ہے کہ اگر اجماع صحیح حدیث کے مخالف ہو تو جلدی نہیں کرنی، جبکہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ نص کے مخالف اجماع نہیں ہوتا۔ میری اور مؤلف کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب کوئی اجماع کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوگا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ چیک کریں، پتہ چلے گا کہ وہ اجماع ہے نہیں، وہ اجماع تھا ہی نہیں۔ کسی نے دعویٰ تو کر دیا ہے، ہر دعویٰ درست نہیں ہوتا۔ یہ بھی تو بتا چکا ہوں نا کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے اجماعات کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ 80% اجماع نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں جی متن کی شرائط میں ہے کہ اس فن کی تمام مباحث کو شامل ہو، اور دوسرا اس میں مثالیں نہ ہوں، لیکن اس کتاب میں متن کی تمام شرائط ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی شاید کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں مثالیں کیوں ہیں۔ دیکھیں مؤلف جو ہے ہمارے اصول تفسیر پہ اس انداز میں یہ پہلی کوشش ہے ایسا متن تیار کرنے کی جو باقاعدہ پڑھایا جا سکے، جو باقاعدہ پڑھایا جا سکے۔ اس میں وہ ابھی تجربات کر رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کو بڑھا رہے ہیں، کبھی کسی کو کم کر رہے ہیں، تو جب ان کا آخری متن سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا صورتحال کا۔ فی الحال ہم ان کے اوپر کوئی خاص گفتگو نہیں کر سکتے۔ چلے جی شیخ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ووالديهم أجمعين۔ قال المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: والاختلاف في تقدير المحذوف مثل وترغبون أن تنكحوهن، قيل ترغبون في نكاحهن وقيل ترغبون عن نكاحهن، ومثل قوله تعالى: وأضله الله على علم، قيل على علم من الله وقيل من العبد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر میں اختلاف کے اسباب۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کتنے اسباب؟ 2۔ نمبر 1 اختلاف کا سبب ہوتا ہے اشتراک، نمبر 2 ضمیر کے مرجع میں اختلاف، نمبر 3 محذوف کی تقدیر میں۔ محذوف تو یہاں لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ہے، لیکن محذوف کیا ہے، کس کو مقدر نکالیں گے، اس میں اختلاف ہوگا تو تفسیر میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان یتیم بچیوں سے خود نکاح کرو، تو تقدیر کیا ہوگی؟ ترغبون فی نکاحہن، یا ہوگا وَتَرْغَبُونَ عَن نِکاحِہِنَّ، اور تمہیں ان یتیم بچیوں میں نکاح کرنے میں کوئی رغبت نہیں ہے، بس مال کے اوپر تمہاری نگاہ ہے، ان کے مال کے اوپر تمہاری نگاہ ہے، ورنہ تمہیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ 2 طرح کی تفسیریں ہو گئیں۔ ومثل دوسرے نمبر پہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، سورہ جاثیہ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم۔ نمبر 1 علی علم من اللہ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اپنے علم کی بنیاد پہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب یہ آیتیں آئیں نا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، تو شیطان وہاں پہ آپ کو پریشان کرے گا، وسوسے ڈالے گا، لیکن آپ نے کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، نہ اللہ کو ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے ہدایت کی نعمت سے محروم رکھا ہے وہ اسی لائق تھا۔ وقیلا، اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود، یعنی کہ
وہ بندہ جو تھا صاحب علم تھا پھر بھی ہدایت نہیں پا سکا، اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ بندہ علم اس کے پاس تھا، علم ہونے کے باوجود وہ گمراہ رہا، علم ہونے کے باوجود وہ کیا رہا؟ گمراہ رہا، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا رہا۔ چلیں جی۔ أحسن الله إليكم. وقيل قال والاختلاف في التصريف كقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل أصلها يضارر فيكون نهيا عن الإضرار بالكاتب والشهيد، وقيل يضارر فيكون نهيا للكاتب والشهيد عن المضارة۔ نمبر 4، یہ کس چیز کا نمبر 4 ہے؟ تفسیر میں اختلاف کے اسباب۔ پہلا کیا تھا؟ اشتراک، دوسرا کیا تھا؟ ضمیر کے، اور تیسرا کیا تھا؟ محذوف کی تقدیر میں، اور چوتھا کیا ہے؟ تصریف میں اختلاف، کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، قیل کہا گیا ہے اصلها يُضَارَر، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی کاتب اور شہید کو نقصان پہنچانے سے، یعنی کہ فعل مجہول۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ، یہ آیت کون سی ہے؟ آیت المداینہ، یعنی کہ جو قرض لکھنے والا ہے، قرض کے معاملے کو تحریری شکل دینے والا ہے، اور جو گواہ بننے والے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے، اور ولا شہید، اور نہ کس کو؟ گواہ کو۔ وقیل، اور کہا گیا کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یضارر، فعل معلوم، تو پھر یہ نہیں ہے کاتب اور شہید کے لیے کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی کہ پھر کاتب کیا بن جائے گا؟ فاعل، کہ کاتب اور شہید جو گواہ ہیں یہ نقصان نہ پہنچائیں ان کو جن کے معاملے کو انہوں نے تحریری شکل دی ہے۔ چلیں جی شیخ صاحب جی۔ أحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم. قال والاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز، والحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، كقوله تعالى وثيابك فطهر، قيل الثياب المعروفة وقيل النفس، وهو مروي عن مجاهد وقتادة۔ چلیں جی، 5ویں نمبر پہ اختلاف حقیقت اور مجاز کو مراد لینے میں، اختلاف کس میں؟ حقیقت اور مجاز کو مراد لینے میں۔ حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے استعمال الکلمہ، لفظ کو استعمال کرنا اسی معنی میں جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اور مجاز کیا ہے؟ لفظ کو استعمال کرنا اس معنی کے علاوہ معنی میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ کیوں جی؟ لعلاقۃ بینہما، اس تعلق کی وجہ سے جو ان کے مابین ہے۔ کن کے مابین؟ اس لفظ کے مابین اور اس معنی کے مابین، مع قرینۃ صارفہ، جبکہ وہاں پہ کوئی ایسا قرینہ بھی ہو جو حقیقی معنی مراد لینے میں رکاوٹ ہو، حقیقی معنی مراد لینے سے روکنے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں اس کی مثالیں مشہور ہیں، اسد، اس کا معنی عام طور پہ کیا لیتے ہیں مراد؟ شیر، لیکن رأیت اسدا یخطب علی المنبر، بہادر، یرحمک اللہ، کہ میں نے شیر کو دیکھا کہ منبر پہ خطبہ دے رہا تھا۔ اب آپ کون سا معنی مراد لیں گے؟ مجازی معنی۔ اب آپ مراد لیں گے اس سے انسان مراد لیں گے، کیا مراد لیں گے؟ اب آپ انسان مراد لیں گے، جانور مراد نہیں لیں گے۔ تو پہلے کو لوگ حقیقت کہتے ہیں اور دوسرے کو مجاز کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ دونوں ہی حقیقت ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ دونوں ہی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں حقیقت کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب لفظ کو جملے میں استعمال کریں۔ جب رأیت اسدا یخطب المنبر آپ نے سن لیا تو اب بتائیے آپ کے ذہن میں فوری طور پہ کیا آیا ہے؟ آدمی، انسان آیا ہے، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ چلیں جی، تو بہرحال فی الحال ہم جمہور کے مطابق چل رہے ہیں۔ فی الحال مؤلف ہمیں چلا رہے ہیں کس کے مطابق؟ جمہور۔ کقولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اچھا جی، ایک معنی یہ ہے کہ یہاں سے مراد ہے ثیاب المعروفہ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، کس سے؟ پلی چیزوں سے، گندگی سے۔
دوسرا یہ وقیل النفس، کپڑوں سے مراد ہے اپنے نفس کو پاک رکھیں، کس سے؟ گناہوں سے، کفر سے، شرک سے. سمجھا گی علماء کرام؟ وَهُوَ مَرْوِيٌّ، اور یہ دوسرا معنی مروی ہے مجاہد سے اور قتادہ سے. جی شیخ صاحب. جی أحسن الله إليكم. قال والاختلاف في تقدير الموصوف كقوله تعالى الخبيثات للخبيثين، قيل النساء الخبيثات وقيل الكلمات الخبيثات. ہاں جی، حقیقت اور مجاز کی گفتگو اگر آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنی ہو کس کتاب میں پڑھیں گے؟ الصواعق المرسلہ. کس میں پڑھیں گے؟ الصواعق المرسلہ للامام ابن القیم رحمہ اللہ. اچھی طرح اگر یہ گفتگو پڑھنی ہے نا آپ نے، صحیح حق ادا ہو جائے تو پھر اس کتاب میں آپ جائیے، الصواعق المرسلہ. چلے جی. والاختلاف فی تقدیر الموصوف، چھٹے نمبر پہ اختلاف ہوتا ہے اس لیے کہ موصوف کی تقدیر میں اختلاف. صفت آئی ہے، موصوف محذوف ہے. صفت آئی ہے، اب موصوف کس کو ماننا ہے، کیا مقدر نکالیں، اس میں اختلاف ہوگا تو تفسیر میں اختلاف ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الخبیثات للخبیثین، الخبیثات گندی گندوں کے لیے. کیا گندی جی؟ یعنی کہ موصوف محذوف ہے. ایک ہو سکتا ہے النساء الخبیثات، دوسرا ہو سکتا ہے الکلمات الخبیثات. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ قیل النساء الخبیثات یعنی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ الکلمات الخبیثات گندی باتیں گندے مرد کرتے ہیں. گندی باتیں کون کرتے ہیں؟ گندے مرد کرتے ہیں. یعنی کہ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانا وغیرہ یہ گندی بات ہے، اور یہ کام گندے مردوں نے کیا ہے. اور پہلا کیا تھا؟ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبیث نہیں ہیں بلکہ طیب ہیں. آپ کی بیوی خبیثہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ طیبہ ہے. رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا، ویسے امام طبری کا اختیار کیا ہے؟ الکلمات الخبیثات. امام طبری کا اختیار کیا ہے؟ یہ اور جمہور مفسرین کا بھی یہی قول ہے، یاد رہے. کن کا؟ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ الکلمات الخبیثات. اور اگر آپ اس قول کو لیتے ہیں تو اس قول کو لینے سے پبلک کے ایک سوال کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کیا جی، ہم دیکھتے ہیں مرد بڑا اچھا ہے تو اس کی عورت جو ہے وہ خبیث ہے، اور کہیں پہ عورت بڑی اچھی ہے تو ہاں، تو یہ کیا قرآن نے تو اور کہا ہے. حالانکہ اس تفسیر کے مطابق بھی جواب موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑیے. اگر آپ یہ موقف لیتے ہیں تو سوال ہوگا ہی نہیں کہ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اچھی گندی باتیں گندے لوگ کرتے ہیں. اور پھر خبیثین سے مراد صرف مرد نہیں ہوں گے، مرد اور عورتیں ہوں گی، جو قرآن کریم کا انداز آپ کو پتہ ہے. چلیں جی آگے. احسن اللہ علیکم. قال والاختلاف فی القراءات. یہ نمبر 7 کو مؤلف نے ملغا کر دیا ہے، محذوف کر دیا ہے نمبر 7 کو. چلیے نمبر 8 کی طرف آئیں جی. احسن اللہ علیکم. قال والاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، فقد وقع الخلاف في عدة المتوفى عنها الحامل، هل هو بوضع الحمل كما قال ابن مسعود أو بآخر الأجلين كما قال علي وابن عباس، ولم يعلم بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. رواه مسلم. چلیں جی نمبر 8 کیا ہے علماء کرام؟ گفتگو ذرا آپ سے درخواست ہے، گفتگو نہیں. گفتگو کرنے کی وجہ سے آپ کے دائیں بائیں والے تنگ ہوتے ہیں، اور فرمان ہے نبی علیہ السلام کا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ودی، اور آپ کی گفتگو سے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے طالب علم تنگ ہوتے ہیں. اچھا نمبر 8، حالانکہ اب یہ نمبر 7 بن گیا، ایسے ہی ہے نا. اختلاف دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے، دلیل نہ ملنے کی وجہ سے. چنانچہ اختلاف ہوا فی عدت المتوفى عنها الحامل، اس عورت کے بارے میں جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور وہ حمل میں ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ حل ہوا بوضع الحمل،
کیا اس کی عدت وضع حمل ہوگی، جیسا کہ موقف ہے عبداللہ ابن مسعود کا اور جناب ابو ہریرہ کا، عبداللہ ابن مسعود کا اور جناب ابو، بلکہ جمہور کا، بلکہ جماہیر کا۔ کن کا موقف ہے یہ؟ جماہیر کا۔ یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ کے الفاظ سنیے گا، لکھے نہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ قال النووی فاخذ بہذا، اس حدیث کو لیا ہے، کون سی حدیث کو؟ حدیث سبیہ الاسلمیہ، اس کو لیا ہے جماہیر العلماء من السلف والخلف، فقالوا عدت المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للازواج۔ یعنی کہ ادھر خبر ملی خامد فوت ہو گیا ہے اور ادھر حمل گر گیا، عورت کو افسوس اتنا ہوا کہ میرا خامد فوت ہو گیا، خبر ملتے ہی اس کا حمل گر گیا۔ اب حمل گرنے کے فوراً بعد وہ شادی کے لیے حلال ہے، فوراً بعد اس کی شادی ہو سکتی ہے، حالانکہ ابھی اس کے خامد کا جنازہ بھی نہیں ہوا، ابھی اس کے خامد کو غسل بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ عدت کیا ہے؟ بد الحملی۔ چلیے دیکھیں جی آگے، کہتے ہیں ھذا قول مالک والشافعی وابی حنیفہ واحمد والعلماء کافہ، ان سب کا قول ہے، البتہ جناب علی، عبداللہ ابن عباس اور ایک مالکی عالم دین ہیں، ان سے یہ موقف ملتا ہے کہ اقصل اجلینی، ابعد الاجلینی۔ اب دیکھیں اوپر آ جائیں متن کی طرف، کما او، اچھا ایک قول کیا حل وہ بوضع الحمل، اس کو لکھیں نمبر 1، او بآخر الاجلین، یہ نمبر 2 قول ہو گیا کہ دو عدتوں میں سے ہم دیکھیں گے دور والی کون سی ہے۔ اب یہی مثال جو بھی میں نے دی ہے کہ جناب والا ادھر خبر ملی اور ادھر کیا ہو گیا؟ حمل ساقط ہو گیا، تو اب اگر آپ پوچھیں گے جناب علی سے تو وہ کہیں گے ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن، اور اگر حمل نہیں گرا، 4 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی، دور والی عدت ہوگی۔ یہ موقف کس کا؟ جناب علی کا اور عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ وَلَمْ يَعْلَمَا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، اور ان دونوں کو پتہ نہیں چلا ام سلمہ کی حدیث کا کہ سبیہ اسلمیہ نفست بعد وفات زوجها بلیال، یہ اپنے خامند کی فوتگی کی چند راتوں کے بعد نفاس میں ہوگی، ان کی ولادت ہوگی، اور انہوں نے یہ بات ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَأَمَرَهَا، تو آپ نے ان کو حکم دیا تزوجا، کہ تم کہیں شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھا یہ خود مؤلف جو ہیں کئی مقامات پہ حدیث کا حوالہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں اس لیے کہ یہ متن ہے، یہ کیا ہے؟ متن، لیکن یہاں پہ انہوں نے دے دیا کیونکہ ابھی وہ تجربہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر ابھی فی الحال اعتراض نہ کیا جائے۔ عام طور پہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے پیچھے نہیں تذکرہ کرتے رہے کہ کہاں حدیث آئی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ متن ہے اور یہاں پہ ذکر کر دیا۔ چلیے شیخ صاحب جی۔ احسن اللہ اچھا، علیکم۔ اس جو ابھی آپ نے پڑھا ہے جناب والا، اس کا کیا تعلق ہے ہماری تفسیر سے؟ بلوغ الدلیل، عدم بلوغ الدلیل، ہماری تفسیر سے کوئی تعلق قائم کریں اس کا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا کی تفسیر میں آپ اس کو ذکر کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو وہاں ذکر کریں گے تو پھر اس کا تفسیر سے تعلق قائم ہوگا، ورنہ تو یہ فقہی مسئلہ بن جائے گا بس۔ چلیں شیخ صاحب جی۔ أحسن الله إليكم. قال والاختلاف في أساليب تفسير اللفظ فيعبرون باللفظ المطابق وبلازمه وبجزء المعنى وبالمثال وبالقياس، وذلك أن السلف يدور تفسيرهم على هذه كلها، فالتفسير باللفظ المطابق هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب۔ چلیں جی، 9واں یا 8واں سبب کس معاملے کا؟ تفسیر میں اختلاف واقع ہونے کا۔ تفسیر میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 9واں سبب کیا ہے؟ الاختلاف فی اسالیب تفسیر اللفظ، کسی لفظ کی تفسیر میں اسلوب میں اختلاف ہوتا ہے۔
کس میں اختلاف ہوتا ہے؟ اسلوب میں اختلاف ہوتا ہے. فَيُعَبِّرُونَ چنانچہ فَيُعَبِّرُونَ بِاللَّفْظِ الْمُطَابِقِ مفسرین جو ہیں کسی لفظ کی تفسیر میں وہ لے کر آتے ہیں ایسا لفظ جو قرآن کے لفظ کے بالکل مطابق ہوتا ہے. کسی لفظ کی تفسیر میں کیا لے کر آتے ہیں؟ ایسا لفظ جو قرآن کی مکمل تفسیر کر رہا ہوتا ہے, کوئی چیز نہ اضافہ نہ کم. وَبِلَازِمِهِ اور کبھی وہ لے کر آتے ہیں قرآنی لفظ کی تفسیر میں وہ لفظ جو اس کا لازم معنی ہوتا ہے, معنی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اس کے سب کی مثالیں آئیں گی, ٹینشن نہیں لینی آپ نے فی الحال, بس فی الحال یہ عبارت سمجھیں, باقی سب کی مثالیں ابھی دیں گے انشاءاللہ. وَبِجُزْءِ الْمَعْنَى اور کبھی قرآنی لفظ کی تفسیر میں پہلے کیا تھا؟ باللفظ المطابق, اب کیا ہے؟ جزوی تفسیر لے کر آتے ہیں. ایسا لفظ لے کر آتے ہیں جو قرآنی لفظ کی مکمل تفسیر بھی کر رہا ہوتا ہے بلکہ جزوی تفسیر کر رہا ہوتا ہے, آدھا معنی ادا کر رہا ہوتا ہے. وَبِالْمِثَالِ اور کبھی وہ تفسیر کرتے ہیں بالمثال, مثال دے کر. کبھی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ مثال دے کر. پوچھا گیا جناب دینی مدارس کے طالب علم کیسے ہوتے ہیں؟ تو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کھڑا کر دیا, جی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ تفسیر کون سی ہو گئی؟ بالمثال. نہ مطابق نہیں شیخ صاحب, بالمثال ایسے ہوتا ہے. آپ یہاں پہ نہیں تھے, چلیں جی آپ پکڑیں گے. جی جی سمجھا نہیں. وہ مثال میں نے بھائی طالب علم کی مثال دی ہے کہ طالب علم, دینی طالب علم ایسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے. جی آگے وہ بالقیاسی اور کبھی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ بالقیاس, قیاس کے ساتھ. یہ سب آئے گا بھی. وَذَلِكَ أَنَّ السَّلَفَ يَدُورُ تَفْسِيرُهُمْ عَلَى هَذِهِ كُلِّهَا اور یہ انداز, یہ اسالیب دیکھ لیا آپ نے, یہ اس لیے کہ سلف کی تفسیر جو ہے وہ عَلَى هَذِهِ كُلِّهَا ان تمام اسالیب کے مطابق آتی ہے. کبھی وہ کرتے ہیں مثال تفسیر کرتے ہیں بالمطابق, کبھی لازم معنی کے ساتھ, کبھی جزء المعنی کے ساتھ, کبھی مثال کے ساتھ, کبھی قیاس کے ساتھ. یہ سب کچھ آپ کو سلف کے پاس ملے گا. فالتفسیر باللفظ المطابق. تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ تفسیر باللفظ المطابق کس کو کہتے ہیں. وہ تفسیر الکلمتی, وہ کسی لفظ کی تفسیر کرنا بما وضعت لہ, اس معنی کے ساتھ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے کلام عرب میں, جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا کلام عرب میں. تفسیر آپ نے کی, تفسیر کے طور پہ کو آپ ایسا لفظ لے کر آئے جس نے پورا معنی ادا کر دیا اس کا. چلیں جی آگے. جی أحسن الله إليكم. والتفسير باللازم هو ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا أو شرعا, أو هو دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا, مثل قوله تعالى فظلتم تفكهون. قال ابن عباس تعجبون, وقال عكرمة تلاومون, وقال حسن تندمون. وهذا كله من لازم التفكه, وحقيقة التفكه تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. ومثله الودود قيل هو المحب لأوليائه وهذا تفسير مطابق, وقيل هو المحبوب من أوليائه وهذا تفسير باللازم. واعلم أن السلف قد يفسرون صفات الله بلازمها, وهذا ليس من باب التأويل المذموم لأنهم لا يريدون نفي المعنى الحقيقي بخلاف المتأخرين. بس اچھا جی, یہاں پہ ذرا جلدی سے چند مثالیں آپ نے لکھنی ہیں جن سے آپ سمجھ سکیں گے لازم المعنی کو. امام القیم رحمہ اللہ کی طرف سے ایک مثال لکھیں, کہتے ہیں تفسیر الرحمتی بارادت الاحسان. تفسیر الرحمتی بولیے بارادت الاحسان, یعنی کہ رحمت کی تفسیر یہ کرنا کہ اس سے مراد ہے احسان کا ارادہ کرنا. کہتے ہیں وہو لازم الرحمتی, یہ رحمت کا لازمی معنی ہے. اللہ جس کے اوپر رحمت کرے گا کیا اس کے ساتھ اللہ احسان نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو اگر کوئی مفسر اللہ کی صفت رحمت کو مانتا ہے
اور پھر رحمت کی تفسیر کرتا ہے ارادۃ الاحسان، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تعویل کر رہا ہے، ہم کہیں گے اس نے تفسیر کی ہے اس کی لازمی معنی لازم معنی کے ساتھ۔ اور اگر یہی تفسیر کرے امام سیوطی تفسیر الجلالین میں تو پھر ہم کہیں گے وہ تعویل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تعویل کرنا، کیونکہ وہ بھاگ رہے ہیں اللہ کی صفت رحمت ثابت سے۔ کرنے ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ ایک مثال تھی، یہ مثال امام القیم نے دی اپنی کتاب جلاء الافہام میں۔ کس میں؟ جلاء الافہام، جیم کے کسرے کے ساتھ، جیسا کہ کئی علماء نے بیان کیا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کتاب کے نام کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے، جلاء الافہام۔ اچھا، آگے ایک اور مثال لے لیں آپ، فی صدر مخدود۔ فی صدر کیا ترجمہ ہے اس کا اردو میں؟ شیخ صاحب تھک گئے لگتا ہے آپ تو۔ یعنی کہ جنتی لوگ ایسی بیریوں میں ہوں گے مخضود، ہاں، جن سے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے، جن سے کانٹے دور کیے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب آئیں امام القیم رحمہ اللہ کی طرف، انہوں نے تفسیر کیا کی ہے کہ الذی خضد شوکہ، الذی خضد شوکہ، جس کے کانٹے ذیل کیے جا چکے ہوں گے، ای نزع وقطع فلا شوک فیہ، چنانچہ کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تفسیر کون کر رہے ہیں؟ ابن قیم۔ یہ تفسیر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے، کسی نے کی ہے کہ المخضود الذی لا یعقل الید، المخضود الذی لا یعقل الید، مخضود بیری کا وہ درخت ہوگا جو ہاتھ کو زخمی نہیں کرے گا، ہاتھ کو زخمی نہیں کرے گا۔ ولا یرد الید منہ شوک، اور جس کی طرف سے ہاتھ کو کوئی کانٹا وغیرہ نہیں لگے گا۔ ولا اذی فیہ، اور جس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امام صاحب کہتے ہیں فسر بلازم المعنی۔ اس دوسری تفسیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے یہ تفسیر کی ہے اس نے معنی کے لازم کے ساتھ تفسیر کی ہے، یعنی کہ جس بیری کے درخت پہ کانٹے نہیں ہوں گے تو کیا اس سے بیر اتارتے ہوئے ہاتھ زخمی ہوں گے؟ نہیں، ہاتھوں کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں اس تفسیر کو آپ ریجیکٹ نہ کر دیا کریں، ایسی تفسیر کو آپ یہ کہیں کہ جس نے یہ تفسیر، جب کہ تفسیر کرنے والا کون ہو؟ اہل علم میں سے، جب کہ تفسیر کرنے والا کون ہو؟ اہل علم میں سے کوئی کرے، امام مجاہد کریں، قتادہ کہیں، تو آپ کہیں گے جناب ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس لفظ کے معنی کا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے تفسیر کی اس لفظ کی لازم المعنی کے ساتھ۔ دو مثالیں آپ کو دے دی ہیں کس کی؟ لازم المعنی کی، امام قیم رحمہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اللہ کرے ایک تیسری میویا نے ان کی مثال لکھی تھی، وہ مل جائے ہمیں جلدی سے، وہ بڑی شاندار تھی۔ ہاں، یہ دیکھیں مل گئی جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے کیا؟ الحسنى، سب سے اچھی چیز ہے، اور وہ کیا؟ جنت۔ وزیادہ، اور اس کے علاوہ مزید بھی ملے گا کچھ، وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں النظر الی وجہ اللہ، یہ تفسیر ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے مرفوع حدیث ہے، لیکن فی الحال ہم مفسرین کے اقوال بتا رہے ہیں، اس لیے مرفوع حدیث میں نے ذکر نہیں کی، مرفوع حدیث موجود ہے اس مسئلے میں۔ النظر الی وجہ اللہ، یہ ابو بکر صدیق کا قول ہے، السنہ لابن ابی عاصم میں ملے گا آپ کو۔ اچھا، اب آدھے مجاہد کی طرف۔ مجاہد کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے مغفرۃ و رضوان۔ زیادہ کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ مغفرۃ، اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی اور اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ابن القیم کہتے ہیں، اب ابن القیم کو سنیے، کہتے ہیں ومن فسر الزیادۃ بالمغفرۃ والرضوان فہو من لوازم رؤیت الرب، بھائی جس کو رب کو دیکھنے کا موقع دے دیا گیا تو کیا اس کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ ہاں، تو یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا۔
تو اس لیے اس کو آپ نے غلط، مجاہد کی تفسیر کو آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ غلط ہے، آپ کیا کہیں گے یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ یہ کہاں تفسیر کی ابن القیم نے؟ حاد الارواح میں۔ کس کتاب میں؟ حاد الارواح۔ چلیں، اور یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ میں تینوں مثالیں آپ کو ابن القیم رحمہ اللہ کی لکھوائی ہیں۔ میرے تفسیر کے ایک استاد تھے جن سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا مدینہ منورہ میں تفسیر کے معاملے میں، اور میری دونوں جو میری کتابیں ہیں ان کا تعلق تفسیر سے ہی ہے۔ تو ان کا قول تھا ایک، وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب عام تفسیریں پڑھتا ہوں، اور یہ بات کرنے والا صاحب مطالعہ شخص ہے، عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ وہ بات کر رہا ہے جس کو وہ بات کرے تو بات کرنا بنتی ہے، بہت گہرا مطالعہ تھا اس آدمی کا تفسیر میں۔ تو کہا کرتے تھے کہ میں جب عام تفاسیر پڑھتا ہوں تو ہر تفسیر میں تقریباً وہی کچھ ملتا ہے جو دوسری تفسیر میں ہے تقریباً، لیکن جو تحقیقی انداز ملتا ہے تو وہ ابن القیم ابن تیمیہ کے اقوال میں جا کے ملتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی مستقل تفسیر ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں جا بجا جو تفسیر کی ہے وہ اکٹھی کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا مفسر گفتگو کر رہا ہے، اور کیسے اقوال، دیکھیں ایک ہے لوگوں کے اقوال نقل کر دینا، ایک ہے اقوال نقل کرنے کے بعد ان کا جائزہ لینا، یہ چیز آپ کو ابن القیم ابن تیمیہ میں ملے گی۔ ایک ایک قول کا جائزہ، یہ قول ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے، ٹھیک ہے 10 اسباب کی وجہ سے، غلط ہے 5 اسباب کی وجہ سے، یہ چیز آپ کو ابن القیم اور ابن تیمیہ کے پاس ملے گی۔ چلیں، اس لیے ان کا اہتمام کیا کریں، کہنا یہ چاہتا ہوں ان کا اہتمام کریں ان کا۔ اچھا جی شیخ صاحب آگے چلیں۔ ایک مثال اور تھی، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں۔ اچھا، وہ مثال کیا؟ الودود کی۔ کس کی مثال لیجیے؟ الودود کی۔ الودود کے 2 معنی ہیں نا جی، وہ تو یہاں پہ بھی آپ نے پڑھے ہیں ابھی۔ ایک ہے المحب لاولیائہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، اور ہمارے مؤلف نے کیا لکھا ہے؟ وہذا تفسیر مطابق، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر تفسیر بالمطابق کی مثال نہیں آئی تو نیچے آ چکی ہے، یعنی کہ الودود فاعل کے وزن پہ جب آپ اس کا معنی اسم الفاعل والا کریں گے تو وہ اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، تفسیر بالمطابق ہو گئی۔ اچھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ودود فعول ہے تو اس کا معنی اسم مفعول والا بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے قول کے مطابق بن گیا المحب، دوسرے قول کے مطابق کیا بن گیا؟ محبوب۔ کیا بن گئے؟ محبوب، جن سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، کیا دونوں قول ایک وقت میں لے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ بنا لیں پہلا معنی اور دوسرے کو بنا لیں لازمی معنی، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا معنی المحب لاولیائہ، کہ وہ اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، تو جب اللہ اولیاء سے محبت کرنے والا ہے تو کیا یہ عام بندے ہیں اولیاء؟ تو پھر یہ وہ ہوں گے جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوں گے، یہ لازمی معنی ہو گیا۔ ایسے ہی علماء اکرام جی، ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ محبوب ہو، اگر آپ کہتے ہیں اصل معنی کیا ہے محبوب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محبوب، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جب چند لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ پھر لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں امام صاحب، دیکھیے اب یہاں پہ کہتے ہیں وَالتحقیق، یہ ہے امام صاحب کا محققانہ انداز، کہتے ہیں وَالتحقیق، بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں وَالتحقیق ان اللفظ يدل على الامرین، ان اللفظ، کس لفظ کی بات ہو رہی ہے؟ الودود کی۔ آگے 3 نقطے ڈال دیں، پھر کہتے ہیں فَأَحَدُهُمَا بِالْوَضْعِ، ایک تفسیر ہوگی وضعی طور پہ، وَالْآخَرُ بِاللُّزُومِ، اور دوسری تفسیر کیا ہوگی؟ لازمی معنی کے طور پہ۔ یہ کہاں ملے گا؟ التبیان فی ایمان القرآن، التبیان فی ایمان القرآن، والتحقیق ان اللفظ يدل على الامرین، 3 نقطے آگے، فاحدهما بالوضع والآخر باللزوم، والآخر باللزوم۔ چلے شیخ صاحب اب آ جائیں اوپر۔ التفسیر باللازم هو ذکر ما يلزم من اللفظ
تذکرہ کرنا اس معنی کا جو اس لفظ سے لازم آتا ہے عقلی طور پہ یا شرعی طور پہ. عقل بتاتی ہے کہ دوسرا معنی پہلے معنی کا لازمی مطلب ہے، یا شریعت بتاتی ہے کہ دوسرا معنی پہلے معنی کا لازمی مطلب اور نتیجہ ہے. چلیں جی، ایک کہتے ہیں آپ ایک تعریف تفسیر باللازم کی یہ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کر سکتے ہیں ہوا دلالت اللفظی، لفظ کا دلالت کرنا علی خارج، اس چیز پہ جو خارج ہو، عن مسماہ، لفظ کے مسمى سے، لفظ کے مسمى سے. مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا فی صدر مخدود، تو اس کا مطلب یہ ہے جی وہ ایسے درخت ہوں گے جو ہاتھوں کو زخمی نہیں کرتے ہوں گے. کیا یہ مخزود کا وضعی معنی ہے؟ نہیں، وضعی معنی بالکل نہیں ہے. وضعی طور پہ یہ لفظ اس معنی پہ دلالت نہیں کرتا، یہ خارجی معنی ہے، یہ لازمی معنی ہے. تو کہتے ہیں او ہوا دلالت اللفظ علی خارج، لفظ کا دلالت کرنا اس چیز پہ جو اس لفظ کے مسمى سے خارج ہو، لیکن وہ خارج جو ہے لازم لہ، یہ لازم صفت ہے کس کی؟ خارج کی. لیکن یہ لازم جو ہے اس خارجی معنی کا، یہ جو ہے یہ اس خارجی معنی کا لازمی نتیجہ ہو لزوما ذہنیا. یہ لازم ہونا ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ ذہنی طور پہ، اور خارجی یا خارجی طور پہ ہمیں پتہ چلا، داخلی طور پہ بہرحال نہیں ہے. مثل قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ اب مثال ہے مؤلف کی طرف سے. فضلتم تفقہون لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کھیتی کو کیا کر دیں؟ ریزہ ریزہ کر دیں. فضلتم تفقہون، تو کیا تفسیر کرنی ہے جی فضلتم تفقہون؟ نمبر 1، قال ابن عباس تعجبون، تو تم تعجب کرتے رہ جاؤ گے. اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں تو تم کیا کرتے رہ جاؤ گے؟ تعجب کرتے رہ جاؤ گے. اکرمہ نے کہا تلاومون، تم ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہ جاؤ گے، تمہارا قصور ہے نہیں، تمہارا قصور ہے نہیں، تمہارا قصور ہے. وقال الحسن، اور حسن نے کہا جس کا معنی کیا؟ تندمون، تم ندامت کرتے رہ جاؤ گے. وَهَذَا كُلُّهُ مِن لَازِمِ التَّفَقُّهِ، یہ سارے کے سارا لازمی معنی ہے کس کا؟ تفقہ کا. تفقہ کہتے ہیں کس کو؟ ہمیں یہ بتائیں. کہتے ہیں وہ حقیقت التفقہ تطرحون الفقاہۃ والمسرۃ عن انفسکم، تم ہنسی مذاق کو اور خوشی کو اپنے آپ سے دور کر دو گے. یعنی کہ جب تمہاری فصل، تمہاری محنت اجڑ جائے، تم نے تو منصوبے بنائے تھے کہ اتنی گندم آئے گی، 100 من آئے گی، 50 من سے قرضہ اتاریں گے، باقی سے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، ایک بائک لینا ہے، ایک یہ لینا ہے، ایک وہ لینا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے تو فضل تم تفقہون، تمہارا سارا ہنسی مذاق ختم ہو جائے گا، تمہاری ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا، جس کی یہ صورتحال ہو تو کیا وہ تعجب نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ کسی نہ کسی کا قصور نہیں بنائے گا؟ نہیں تمہارا قصور ہے، تم نے پچھلے سال مجھے زکوٰۃ نہیں دینے دی تھی، اس کی سزا ملی ہے مجھے. کوئی کہے گا نہیں جی تمہارا قصور ہے، کیا تم نے سپرے نہیں ڈالنے دیا تھا اس لیے وہ وبا یہ اور حملہ کامیاب ہو گیا. تو ایک دوسرے کو ملامت کرو گے صورتحال میں، اور ندامت کا اظہار کرو گے کسی نہ کسی حرکت کے اوپر اپنے آپ کو. تو یہ سارے اس کے لازمی معانی ہیں. آگے کہتے ہیں مؤلف ہمارے ومثلہ، دوسری مثال مؤلف کی طرف سے الودود، کہتے ہیں قیل هو المحب لاولیائہ وهذا تفسیر مطابق، وقیل هو المحبوب من اولیائہ وهو تفسیر باللازم. بس مؤلف کا یہ انداز صحیح نہیں ہے، ابن القیم کا انداز صحیح تھا. کیا کہ کوئی بھی اس دو معنوں میں سے کوئی بھی آپ بنائیں گے وضعی معنی اور دوسرے کو بنائیں گے آپ لازمی معنی. تحدید نہیں کر سکتے آپ، تحدید آپ نہیں کر سکتے کہ کس معنی کو آپ نے وضعی بنانا ہے اور کس کو آپ نے لازمی بنانا ہے. ابن القیم نے کہا کسی ایک کو آپ وضعی بنائیں گے تو دوسرا کیا بن جائے گا؟ لازمی معنی بن جائے گا. چلیے کہتے ہیں عالم، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ان السلف، سلف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کبھی کبھی تفسیر کرتے ہیں بلازمیہا، ان کے لازمی معنی کے ساتھ. وَهَذَا لَيْسَ مِن بَابِ التَّأْوِيلِ الْمَذْمُومِ، اور یہ تعویل مذموم کے باب میں سے نہیں ہے.
اگر علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ اپنی تقریر میں کہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ نہیں کہہ لے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو کیا اس کو تعویل کہیں گے؟ تبارک الذی بیدہ الملک کی تعویل کہیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ صفات کو ماننے والے ہیں۔ لیکن یہی بات اگر زمخشری کہیں تو پھر تعویل ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو صفات کو مانتا ہے اگر وہ کسی جگہ لازمی معنی بتائے تو اس کو تعویل نہیں کہا جائے گا، اس کا آپ عقیدہ تو دیکھیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو صفات کو ماننے سے بھاگنے والا ہے، وہ یہ تفسیر کرے گا تو پھر ہم سمجھائیں گے گڑبڑ ہے۔ جیسے فمن زحزح عن النار کی مثال آپ نے پڑھی ہوگی تفسیر المفسرون میں، اور پڑھی ہے، یاد ہے کسی کو؟ زمخشری نے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ الفاظ میں کہوں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زمخشری کہے تو سوالیہ نشان ہے۔ کیوں؟ زمخشری کہنا چاہتے ہیں کہ جنت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، یعنی کہ اللہ کی رویت والی بات فضول ہے، اللہ کے دیدار والی بات کیا ہے؟ فضول ہے۔ وہ اس کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں، بھی جنت ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ زمخشری اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں اگر کسی جگہ خطبہ جمعہ میں کہوں کسی سے، جناب آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی نعمت تو جنت ہے، تو اس میں دیدار کا انکار نہیں ہے، بلکہ میں ان میں سے ہوں جو یہ مانتے ہیں، اور آپ بھی، کہ جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے، لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کا دیدار بھی کرے گا۔ چلیے ان کے بارے میں کوئی آپ جیسا بڑا عالم دین ہی گفتگو کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، شیخ ثناء اللہ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے صفات کے معاملے میں؟ آپ نے ان کا بہترین دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ویسے انہوں نے تو رجوع بھی کر دیا تھا نا شیخ صاحب، انہوں نے تو رجوع بھی کیا تھا۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ عزیز طلباء جی ان کے سامنے آئے تو جی ہمارے شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ شیخ ثناء اللہ صاحب کی کہیں پہ گفتگو کلام پڑھنے کا موقع ملے یا ان کے اوپر نقد کوئی کرے کہ صفات کا انکار کرتے تھے، تو اس کو بھی آپ اسی پہ محمول کریں، یہ کہیں کہ اصل میں وہ صفات کو ماننے والے ہیں، لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اسی لحاظ سے کی ہے، لازمی معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ چلے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی زندگی میں برکتیں ڈالے۔ تو کہتے ہیں کہ سلف جو ہے کبھی کبھی اللہ کی صفات کی تفسیر کرتے ہیں اس کے لازمی معنی کے ساتھ، وَهَذَا لَيْسَ مِن بَابِ تَأْوِيلِ الْمَذْمُومِ، اور یہ تعویل مذموم کے قبیل میں سے نہیں ہے، لِأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ نَفْيَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي، کیونکہ ان کی مراد حقیقی معنی کا انکار نہیں ہے، بخلاف المتأخرین، برخلاف کن کے؟ متأخرین کے۔ چلیں جی أحسن الله إليكم. قال وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان هو العدل في قول الأكثر، وقال ابن عباس وقتادة والحسن إنه الميزان المعروف وهذا جزء من العدل، وكذا قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فقيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وقيل النبوة، وقيل العلم بالدين، وكل هذه أجزاء من المعنى، والمعنى الإصابة في القول والفعل۔ چلے جی اب رہ گیا کہ تفسیر کرنا قرآن کریم کی جزوی معنی کے ساتھ، تو وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ التَّفْسِيرُ، وہ تفسیر کرنا بِبَعْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، اس ایک معنی کے ساتھ جس کے اوپر لفظ دلالت کرتا ہے۔ لفظ دلالت کرتا ہے 5 معنی پہ، 4 معنی پہ، اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک معنی ذکر کر دیا ہے۔ اس کی مثال جو مؤلف نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور کیا کیا اللہ نے؟ میزان قائم کیا، میزان کو رکھا، ترازو کو رکھا۔ اچھا یہ عام جو ہم کرتے ہیں ترجمہ، لیکن یہاں پہ آئیں، کہتے ہیں فَالْمِيزَانُ هُوَ الْعَدْلُ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، اکثر علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے؟ عدل و انصاف، اللہ نے عدل و انصاف قائم کیا۔ وقال ابن عباس وقتادہ والحسن انہ المیزان المعروف، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشہور و معروف میزان ہے، وہذا جزء من العدل، اور یہ عدل کا کیا ہے؟
ایک حصہ ہے. عدل جو ہے یہ وسیع لفظ ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کو قائم کر دیا تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے. مؤلف نے جو مثال دی ہے مجھے اتنی مزیدار نہیں لگی. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، لیکن مجھے اتنی مزیدار نہیں لگی. اس کی جگہ پہ آپ بخاری شریف سے ایک لے لیں مثال. کہاں سے لے لیں؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ سعید بن جبیر. کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی تھی. سعید بن جبیر اپنے استاد کا قول نقل کر رہے ہیں کہ الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ، الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ. کوثر سے مراد وہ ساری خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دی. جی فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، کن سے؟ سعید بن جبیر سے. سعید بن جبیر سے، کہ ان الناس یزعمون انہ نہر فی الجنہ، لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں ہے. انا اعطیناک الکوثر، یعنی کہ ہم آپ کو جنت میں ایک نہر دیں گے. فقال، تو سعید بن جبیر کہنے لگے النہر الذی فی الجنہ من الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، جنت میں جو نہر ہے یہ اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو الکوثر کا تفسیر بالمطابق کیا ہوگی؟ الخیر الکثیر. اور یہ کہنا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے یہ جزوی تفسیر ہے. یہ کہنا اس سے مراد سیدہ فاطمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ دی، وہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی تفسیر ٹھیک ہے لیکن جزوی تفسیر ہے. اللہ نے آپ کو نبوت دی، انا اعطیناک الکوثر یعنی کہ ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، بالکل ٹھیک ہے لیکن جزوی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ دے گا، بالکل صحیح ہے لیکن جزوی تفسیر ہے. چلیں شیخ صاحب کہتے ہیں اسی طرح یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کہتے ہیں اس حکمت سے مراد کہا گیا ہے کہ قرآن، یہ بھی کہا گیا فہم، یہ بھی کہا گیا نبوت، یہ بھی کہا گیا العلم بالدین. وکل ہذہ اجزاء من المعنی، یہ اس کے حقیقی معنی کے اجزاء ہیں. والمعنی، اور پورا معنی کیا ہے؟ الاصابۃ فی القول والفعل، قول و فعل میں درستگی کا مل جانا. قول جو اللہ تعالیٰ آپ کو، قول جو آپ کے منہ سے نکلوائے گا ان میں حکمت ہوگی، جو فعل آپ ادا کریں گے ان میں حکمت ہوگی، یہ مراد ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، قرآن مل جائے، اور نبوت یہ اور علم بالدین یہ سب کچھ، یہ بھی مؤلف کی طرف سے مثال ہے. واللہ تعالی اعلم. جی شیخ صاحب. أحسن الله إليكم. قال وأما التفسير بالمثال فهو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده مثل قوله تعالى ويمنعون الماعون فيقال القدر أو الفأس أو القصعة. والتفسير بالمثال لا يقصد به الحصر، وقد ورد في التفسير النبوي كما في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. ومثله قوله لعائشة رضي الله عنها وهو يشير إلى القمر استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. چلیں جی، اب ہو گیا تفسیر بالمثال، مثال دے کر تفسیر کرنا. فهو تفسیر اللفظ العام ببعض افرادہ، مثل وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معون کو روک دیتے ہیں، معون نہیں دیتے. فیقال، کہا گیا ہے کہ اس سے مراد القدر، کیا؟ ہنڈیا. الفاسو، کلہاڑا. او القصعۃ، پیالہ. اور اس کی تفسیر میں اور بھی کہا گیا الدلو، ڈول. الماء والکلو، پانی گھاس. العبرۃ، سوئی. تو یہ سب اقوال ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ تفسیر بالمثال. وہ تفسیر بالمثال لا یقصد به الحصر، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا نہیں ہوتا؟ حصر مقصود نہیں ہوتا. وقد ورد فی تفسیر النبوی، تفسیر نبوی میں بھی آیا ہے کما فی قولہ تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم دشمنوں کے لیے تیار کرو جس بھی قوت کی تم طاقت رکھو. قال صلی اللہ علیہ وسلم الا ان القوۃ الرمی، کہ قوت سے مراد کیا ہے؟ رمی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. قوت سے مراد کیا؟ رمی، تیر اندازی یا پھینکنا.
پھینکنے کی مہارت، یہ قوت کا ایک معنی ہے. یہ تفسیر بھی مثال آپ کہہ سکتے ہیں. تو ورنہ قوت میں ساری جہادی تیاریاں اس میں آ جائیں گی، ساری جہادی تیاریاں اس میں آ جائیں گی، گھوڑا رکھنا وغیرہ، یہ دیگر چیزیں سب کچھ اس میں آئے گا. اور ایسے ہی یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مثال جو ہے تفسیر بالمثال کہلائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تفسیر جو ہے تفسیر بالمطابق نہیں کہلائے گی، کیا کہلائے گی؟ تفسیر بالمثال. دوسری مثال لے لیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ کہہ رہے ہیں وہ یشیر القمر، جب کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں چاند کی طرف، استعیذی باللہ من شر ھذا، کہ اس کے شر سے عائشہ پناہ مانگو. اشارہ کدھر ہے؟ فإن ھذا هو الغاسق. یہاں پہ 3 لفظ ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ مؤلف نے کیوں نہیں لکھے، شاید ان کو کوئی ایسی روایت ملی ہو جس میں الفاظ نہیں ہیں، ورنہ جو مشہور روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں. اور یہ روایت کس کتاب کی ہے؟ ترمذی شریف کی ہے، اگر میں بھول نہیں رہا تو. بہرحال ترمذی کی ہے، ہاں ترمذی، بلکہ میں نے لکھا ہوا ہے ترمذی کی ہے. جی ہاں. تو اس میں کیا جی؟ فَإِنَّهَا اسْتَعِيذِ بِاللَّهِ مِن شَرِّ هَذَا، آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. یہی ہے وہ کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا، کیا معنی غاسق کا؟ جی تاریکی والی، تاریک رات، اندھیری رات، یعنی کہ تاریک چیز، تاریک چیز سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے. اب اس سے مراد کیا لیا گیا؟ عام طور پہ رات. عام طور پہ کیا مراد لی گئی اس سے؟ رات. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں چاند کی طرف دیکھ کے کہ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. تو یہاں پہ ہمارے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں ہے. ویسے یہ مثالیں ابن القیم رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں بدائع الفوائد میں. بدائع الفوائد میں یہ مثالیں ابن القیم نے ایک ساتھ 4-5 مثالیں پیش کی ہیں وہاں پہ. تو یہ ہمارے مؤلف نے شاید وہیں سے لی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند بھی الغاسق ہے اذا وقب. تو چاند بھی اندھیرا پیدا کرتا ہے. جی چاند تبھی آتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو الغاسق جب چاند کا کہیں گے مطلب ہوگا تاریکی والا، اندھیرے والا. تو یہ مناسبت ہے جس کی وجہ سے چاند کا تذکرہ کیا گیا ہے. چلیں جی شیخ صاحب. احسن اللہ علیکم. قال واما التفسير بالقياس فهو ادخال المفسر في دلاله الايه اچھا معنى غير معناها. اس کی مزید مثالیں میں تفصیل کے ساتھ نہیں لکھواؤں گا، لیکن اشارہ کر لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مثال کے طور پہ المرأۃ الصالحہ، حسنہ سے مراد کیا؟ المرأۃ صالحہ. نمبر 2 العلم والعبادہ. نمبر 3 المال. نمبر 4 العافیہ. نمبر 5 النعمہ. تو یہ جس نے بھی جو قول بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ داخل ہے حسنہ میں، اور یہ کیا ہے؟ تفسیر بالمثال ہوگا. ایسے ہی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. النعیم کی تفسیریں آپ پڑھیں علماء کرام کے ہاں. الامن والصحہ. نمبر 2 الماء البارد. نمبر 3 العافیہ. نمبر 3 ملاذ المأکول والمشروب، لذیذ قسم کے کھانے پینے، جو ابھی شیخ صاحب آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. نمبر 5 کل ما التذہ الانسان فی الدنیا من شیء، ہر وہ چیز جس سے انسان کو لذت ملے. کل ما التذہ الانسان فی الدنیا من شیء، ہر وہ چیز جس سے انسان کو لذت محسوس ہو. تو یہ سارے اقوال اس میں ہیں. یہ سب کیا ہوگا؟ تفسیر بالمثال. چلیے شیخ صاحب. جی احسن اللہ علیکم. قال واما التفسير بالقياس فهو ادخال المفسر في دلاله الايه معنى غير معناها الظاهر لوجود شبه بين المعنيين، وهو اقل الاساليب وجودا في تفاسير السلف، مثل قوله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، فقد قال عكرمة في معنى سكارى انه النعاس، وهذا قياس. اچھا، یہ جو گفتگو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے. بھلا کیوں سنائی ہے؟
تاکہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آ جائے، اور جو ابھی پڑھنے لگے یہ دھیان سے پڑھیں، یہ بڑی اہم گفتگو ہے، جو ابھی پڑھنے لگے بڑی اہم گفتگو ہے، دھیان سے۔ یہ آپ کو عام طور پہ کتب میں نہیں ملے گی، یہ انہوں نے لی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے، اور اس سے ملتی جلتی گفتگو آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ملے گی، لیکن عام کتب میں اس بارے میں جو گفتگو ملے گی تو وہ غلط نقطہ نظر سے ملے گی۔ تفسیر اشاری کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وفاق کے نصاب میں تفسیر بیضاوی بھی تھی، جی ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے پڑھی بھی ہے، پڑھانے کے ماسٹر اور ماہر بھی ہوتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ برکتیں ڈالیں۔ ہماری باری آئی تو اللہ نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی، کیا ہوا، ہماری باری آنے سے نہیں، بلکہ میں نے تو پڑھی ہے ویسے تھوڑی بہت، لیکن آپ کی باری آنے سے پہلے کیا کہا گیا کہ جناب اس میں تو ساری تفسیر اشاری ہے۔ تفسیر بیضاوی میں کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر اشاری، تو یہ صوفیوں والی تفسیر ہمیں نہیں چاہیے، چنانچہ اس کو نکال دیا گیا، کیونکہ اس میں جو تفسیر اشاری تھی وہ واقعی اس قابل نہیں تھی کہ طالب علموں کو پڑھائی جائے۔ اگر پڑھانی ہے تو پھر اس کا ساتھ ساتھ رد کریں، وقت کم ہوتا تھا، رد کا حق ادا نہیں ہوتا تھا، تو طالب علم غلط تفسیر لے کے اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو لیکن درست نقطہ نظر جو ہے تفسیر اشاری کے بارے میں وہ آج آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں وَأَمَّا التَّفْسِيرُ بِالْقِيَاسِ، یہاں تک تعلق ہے کس کا؟ تفسیر بالقیاس کا۔ اچھا، اس کی ایک تعریف وہ لکھیں جو ڈاکٹر مساعد طیار نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر مساعد طیار نے۔ اور جی ڈاکٹر مساعد طیار کی کتاب ہے تفسیر اللغوی، ایک ان کی کتاب کیا ہے؟ تفسیر۔ ڈاکٹر مساعد طیار کی بہت کتابیں ہیں تفسیر میں، سب لینے والی ہیں، سب لینے والی ہیں جی۔ جتنی کتابیں آج آپ کو بتائی گئی ہیں کتنے پیسے بن چکے ہیں؟ کوئی 1,00,000 2,00,000 بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ زیادہ بن گیا، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ آپ اللہ سے مانگیے اللہ کے خزانوں کے مطابق، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ چلیے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے نام پہ اللہ سے لے کے بعد میں لگا کسی اور جگہ پہ دی۔ اللہ سے مانگے یا اللہ میرے کتابیں لینی ہے مجھے دے، جب اللہ دے تو پھر تبدیل ہو جائیں۔ وہ کیا آیت ہے جی؟ وہ جو تبدیل ہو گیا تھا، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا، اس سے پہلے والی آیتیں کیا ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو پھر سزا بڑی ملے گی آگے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب دیکھیں۔ اچھا، تفسیر القیاس کی تعریف، الحاق معنی باطن فی الآیہ، الحاق معنی باطن فی الآیہ بظاہرها الذی يدل علیہ اللفظ، الحاق معنی باطن فی الآیہ بظاہرها الذی يدل علیہ اللفظ، یعنی کہ آیت میں کسی باطنی معنی کو اس آیت کے ظاہری معنی کے ساتھ ملا دینا، وہ ظاہری معنی جس پہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں۔ ایک ظاہری معنی ہو گیا، ایک کون سا معنی ہو گیا؟ باطنی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تفسیر علی القیاس، گویا کہ اس میں قیاس پایا گیا ہے، آپ نے باطنی معنی کو ظاہری معنی پہ قیاس کیا ہے، باطنی معنی کو ظاہری معنی پہ قیاس کیا ہے۔ مزید گفتگو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو مثالیں لکھوا دوں، کیونکہ مثال کے بعد انشاءاللہ وہ گفتگو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور مثال بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات کی طرف سے۔ ہاں جی، یہ آیت لیں جی، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں جی، اب بتائیں قرآن کریم کو پھر بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، پھر بھی کہتے ہیں لگا سکتے ہیں جی۔ المطہرون سے مراد کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں وضو والا، قرآن کریم کو وضو کی یہ
کر کے یا بغیر کیے ہاتھ لگانے کا مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں لا یمس الا المطہرون کا یہ معنی تو ہو گیا نا کہ ان صحیفوں کو جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں نہیں ہاتھ لگاتے مگر کون؟ مگر پاک. کون ہاتھ لگاتے ہیں؟ پاک. فرشتے جو پاک ہیں کن سے؟ گناہوں سے. ایسے ہی ہے نا، جو کفر و شرک سے پاک ہیں گناہوں سے پاک ہیں. مطہرون سے مراد یہی ہے یہاں پہ. اب ابن تیمیہ کا اس کے اوپر تبصرہ پڑھیں، اور یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، مفہوم انہی کا ہے، مثال لی ان سے گئی ہے لیکن الفاظ ان کے نہیں ہیں. کہ اذا كانت الصحف التي بأيدي الملائکہ، اذا كانت الصحف التي بأيدي، جب وہ صحیفے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، لا يمسها الا المطہرون، ان کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر وہ جو پاک ہیں. کیوں؟ لکرامتها علی اللہ، کیونکہ یہ صحیفے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں. فالقرآن الکریم، یہ پہلا معنی کیا ہو گیا؟ ظاہری. اب آگے آنے لگا باطنی معنی. فالقرآن الکریم اولا اللہ یمسها الا طاہر. فالقرآن الکریم اولا اللہ یمسها الا طاہر. تو قرآن کریم زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو نہ ہاتھ لگائے مگر وہ جو طاہر ہو، مگر وہ جو کیا ہو؟ طاہر ہو. یہ آپ کو کہاں ملے گی گفتگو؟ مدارج السالکین میں. ابن القیم نے اپنے استاد کی یہ مثال اپنی کتاب مدارج السالکین میں ذکر کی ہے. اچھا اب ایک اور آ جائے ایت یہیں ایک اور. کما ان اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن، کما ان اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن، جیسے کہ وہ لوح محفوظ جس میں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں. لوح محفوظ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن بھی اس میں موجود ہے. تو جیسا کہ وہ لوح محفوظ جس میں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں، لا یمسها الا بدن طاہر، لا یمسها الا بدن طاہر فمعانی القرآن. پہلے کیا تھا کہ جیسا کہ وہ لوح محفوظ جس میں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوتے مگر وہ اجسام جو پاک ہیں، ان کے فرشتے. کہتے ہیں فمعانی القرآنی، جو قرآن کے معانی ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، لا یذوقها، اس کو نہیں چکھ سکتے، الا القلوب الطاہرہ وہی قلوب المتقین. اللہ اکبر. قرآن کریم کی تفسیر آپ کو صحیح معنوں میں تب آئے گی جب آپ گناہوں سے دور رہیں گے، جب آپ کا دل پاک صاف ہوگا ان بیماریوں سے، کفر و شرک سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے. صاف ستھرا دل ہوگا پاکیزہ تو وہاں اتر سکیں گے قرآن کے معنی. سمجھا اس تفسیر؟ یہ ہے تفسیر اشاری، یہ ہے تفسیر بالقیاس. سمجھو لوگ، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں صوفی؟ وہ کہتے ہیں اس سے یہ اشارہ ملا. صوفی کیا کہتے ہیں؟ اس سے یہ اشارہ ملا. تو یہ ہے وہ تفسیر اشاری، یہ ہے تفسیر تفسیر علی القیاس. اچھا اب اس گفتگو کی طرف آئیں. آپ شیخ سے پڑھ چکے ہیں نا؟ جی پڑھیں. وَأَمَّا التَّفْسِيرُ بِالْقِيَاسِ، جہاں تک تعلق ہے تفسیر بالقیاس کا، فَهُوَ إِدْخَالُ الْمُفَسِّرِ، مفسر کا داخل کرنا، فی دلالت الآیہ، کسی آیت کی دلالت میں، معنن، کوئی معنی جو ظاہری معنی کے علاوہ ہو. کیوں جی؟ لِوُجُودِ شَبَهٍ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، کیونکہ دو معنوں کے مابین کیا موجود ہے؟ کوئی مشابہت موجود ہے. وَهُوَ أَقَلُّ الْأَسَالِيبِ وُجُودًا فِي تَفَاسِيرِ السَّلَف، اور یہ جو اسلوب ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نمبر 9 کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ الاختلاف فی اسالیب تفسیر اللفظ، کے تفسیر کرنے کا انداز، کوئی بالمطابق کرتا ہے، کوئی جزوی معنی بیان کر کے، کوئی لازم معنی بیان کر کے، اور کوئی تفسیر بالقیاس. تو کہتے ہیں تفسیر بالقیاس جو ہے یہ وہ اسلوب ہے جو سب سے کم موجود ہے سلف کی تفاسیر میں. کن کی تفاسیر میں؟ سلف. اور صوفیوں کی تفاسیر اس سے بڑی بڑی ہیں. مثل قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم. فقد قال ابن عباس، اکرمہ نہیں بلکہ ابن عباس،
اکرمہ نہیں بلکہ ابن عباس. فقط قال ابن عباس فی معنی سکارا انہ النعاس، اس سے مراد کیا ہے؟ اونگ. وہذا قیاس، یہ کوئی لفظی تفسیر وہ نہیں کر رہے، یہ قیاس کیا انہوں نے کہ جیسے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا جائز نہیں ہے، ایسے جب نیند آ رہی ہو، نیند کا غلبہ ہو، تو تب بھی نماز کے قریب جانا جائز نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس. تو آپ کو کیا موج لگی؟ یہ شیخ صاحب نفلی نماز کی بات ہو رہی، فرض نہیں معاف ہوگی. چلیں جی، اچھا آگے دیکھیں. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّفْسِيرِ بِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ. پڑھنا شخص. اچھا پڑھیے جی. أحسن الله إليكم. قال ويشترط لصحة التفسير به 4 شروط كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ألا يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، وأن يكون في اللفظ إشعار به، وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، والتفسير الإشاري نوع من أنواع القياس. والحمد لله رب العالمين. چلے جی، انہوں نے پکی مور لگا دی کہ آگے نہ شروع کر دیں. چلے جی آگے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّفْسِيرِ بِهِ، بِهِ سے مراد کیا ہے؟ بالقیاس. تفسیر بالقیاس کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرائط شرط ہیں، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی اپنی کتاب التبیان فی ایمان القرآن میں. نمبر 1، اللہ یناقض معنی الآیہ، کہ یہ تفسیر اشاری جو اس آیت کا حقیقی معنی ہے اس کے الٹ نہ ہو. صوفیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایسی تفسیر اشاری لے کر آتے ہیں جو اصل معنی کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ نمبر 2، تو معنی الآیہ سے مراد کیا ہے؟ آیت کا ظاہری معنی. معنی الآیہ سے مراد کیا ہے؟ آیت کا یہ باطنی معنی آیت کے ظاہری معنی کے مناقض نہ ہو. نمبر 2، وَأَن يَكُونَ مَعْنًا صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ، اور بذات خود وہ معنی اپنی جگہ پہ درست ہو دیگر دلائل کی روشنی میں. آپ نے کہہ دیا نا کہ یہاں سے یہ اشارہ مل رہا ہے، وہ اشارہ جو ہے درست ہو کس دیگر دلائل کی روشنی میں. ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی شرک ثابت کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں جناب اس سے یہ اشارہ ملا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا ان کے والدین نے، آج بھی سجدہ کرنا جائز ہے، تعظیمی اشارہ اس سے یہ ملا، تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، غلط ہے. آگے نمبر 3، وَأَن يَكُونَ فِي اللَّفْظِ إِشْعَارٌ بِهِ، اور الفاظ میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ملتی ہو، کچھ نہ کچھ آگاہی ملتی ہو. نمبر 4، وَأَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْنِ الْآيَةِ ارْتِبَاطٌ وَتَلَازُمٌ، اور اس معنی کے مابین، یہ تفسیری یہ اشاری معنی، یہ باطنی معنی اور آیت کے ظاہری معنی کے مابین کوئی نہ کوئی ارتباط ہو، کوئی نہ کوئی جوڑ ہو، کوئی نہ کوئی آپس میں لزوم ہو. واللہ تعالی عالم. وتفسیر الاشاری نوع من انواع القیاس. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت ہی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ یہ گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں، علم و عمل میں، رزق میں برکتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دین حنیف کا کام لے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کا مفسر بنائے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. محترم جناب شیخ موہب الرحیم صاحب کو، حافظ عبدالعظیم اسد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جن کے نام اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے یہ اس دورے کا انعقاد کیا اور بہترین انعقاد کیا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم جو آج کے درس میں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی، شیخ عمر فاروق سعیدی حافظہ اللہ، ان کو بھی جزائے خیر دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.